اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے؟ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں جب قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کی سینہ مبارکہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے اللہ کے خوف کے رونے کی وجہ سے۔ سید الخلق ہیں، اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنا دیدار کرایا، بلا واسطہ آپ سے کلام فرمایا، میدان محشر میں مقام محمود پر فائز فرمائے گا آپ کو، اور سب حیرت زدہ ہوں گے کہ آج جو مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ کسی کو نہ پہلے ملا ہے نہ آئندہ کسی کو ملے گا۔ اتنی عظمت اور شان رکھنے والے نبی جب نماز ادا کرتے ہیں تو صحابی ذکر کرتے ہیں کہ ایسے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، اور کس وجہ سے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے سرکار رو رہے ہیں، معصوم عن الخطا۔ پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ سارے کامیاب ہو گئے؟ نہیں، سب کامیاب نہیں ہوئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب ہم سوچ لیں کہ آخری بار نماز کب جب پڑھی تھی تو ہم نے کب ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے؟ حالانکہ آپ تسبیحات کو دیکھیں تو کتنی زبردست تسبیحات ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ جب ہم جھکتے ہیں رکوع میں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب اس کے معنی پر بھی تو انسان غور کرے نا، انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بہت ناقدری کی ہے، لیکن میرا پالنے والا رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا۔ تو بندہ جب رکوع میں جاتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے، اپنی حالت دیکھتا ہے کہ میری حالت یہ ہے کہ مجھے مسل کے رکھ دیا جائے، میرا کردار یہ ہے، کیونکہ اس عظیم رب کی بہت سارے احکامات کی ناقدری کی اور یوں اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے اس کے احکام کو۔ حالت میری یہ ہے، لیکن اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ میری پھر بھی ضرورتیں پوری کرتا چلا جا رہا ہے۔ انتہائی رحمان، انتہائی رحیم ہے، انتہائی مہربان ہے، کفار کی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے۔ تو بندہ جب اس میں غور کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پاک ہے، سبحانہ، پاک ہے ربی، مجھے پالنے والا، مجھ جیسے کو پال رہا ہے، میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ تو یہ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آگے نکلتا ہے اعلیٰ، عظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم۔ تو جب اس گہرائی کے ساتھ غور کرے گا تو پھر خشیت تو پیدا ہوگی، پھر رونا آئے گا نماز میں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت جب دل میں ہوگی تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ یعنی اللہ کی معرفت اور پہچان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں بڑھائے گا، اور جس کی عظمت پیدا ہو جائے پھر اس کے حکم پر اس کے آگے سر جھکانا، اس کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی بارگاہ کے آداب کا خیال رکھنا، بے باکی سے گفتگو نہ کرنا، ساری چیزیں آ جائیں گی زندگی میں یا نہیں؟ سب کچھ آ جائے گا، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں اور ہم قبر میں اتر جاتے ہیں، اور یہاں پہ جو بھی مرتا ہے ہم سمجھتے ہیں سیدھا گیا جنت میں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن کارنامے جو کیے ہیں ساری زندگی، یہ دیکھا تو جائے گا نا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کی ہے اس مختصر سے وقت میں جو اس کو دیا گیا تھا، یا بس روٹی روزی اور یہ سب کچھ، اس کے علاوہ کوئی اس کا کام نہیں ہے، کوئی دین کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، اپنی ذات پر دین نافذ کرنا، اپنے گھر میں دین نافذ کرنا، اپنی اولاد پر، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا، یہ سب ذمہ داریوں میں شامل ہے، لہٰذا سوال کیا جائے گا۔